عمران خان صاحب کی جب آنکھ کی کنڈیشن اتنی غیر ہو گئی تو اس کا علاج جیل کے اندر ممکن ہی نہ رہا اور ان کو باہر لے جایا گیا بغیر وکلا کو انفارم کیے، بغیر ان کی فیملی ممبرز کو اطلاع دیے۔ یہ جیل رولز کی بھی وائلیشن ہے۔ بتانا چاہیے تھا کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یا ہم یہاں لے جا رہے ہیں۔ جو رپورٹ بھی باہر آتی ہے وہ رپورٹ سے بھی میں بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ یہ تمام باتیں میں نے اپنی رپورٹ کے اندر مینشن کی ہیں۔ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے اور وہ بڑا کنسرننگ ہے، بہت الارمنگ ہے، اینڈ اٹ واز ویری ڈسٹربنگ فار دا فیملی ٹو ہیئر اینڈ ٹو ریڈ دا رپورٹ۔ یہ بڑے صبر اور تحمل سے ان کو بڑا ٹائم لگا فیملی کو ریکور کرنے میں۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں آج عمران خان صاحب کا میٹر ٹیک اپ ہوا۔ اس میٹر میں کل 12 بجے اپنی رپورٹ ایز این امائکس میں جمع کروا چکا تھا اور فاضل ججز نے تفصیل سے وہ رپورٹ پڑھی۔ وہ رپورٹ جیسے کہ میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ 7 صفحات پر مشتمل ہے اور 22 پیراگراف اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ بہت مفصل رپورٹ ہے۔ اب تک سوشل میڈیا پر بھی وہ رپورٹ آ چکی ہے۔ اس سے پہلے میری لمیٹیشنز تھیں، وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکا۔ میں نے عمران خان صاحب کی تمام کنڈیشنز کو، جس کے میں نے بڑے ایکسٹینسو نوٹس لیے ان سائڈ، میرا ان کے ساتھ جو انٹرویو چلا 2 گھنٹے کا انٹرویو چلا جس میں انہوں نے اپنے تمام حالات بتائے، اور اس کے بعد تقریباً 45 منٹ میں نے ان کے جیل کے، ان کے سیل کے اور ان کے حالات کے اور جو ان کی لیونگ کنڈیشنز ہیں اس پر میں نے اپنی انسپیکشن اور اپنے نوٹس لیے، جس کو میں نے بعد میں لمیٹڈ ٹائم کے اندر میں نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ تشکیل کر کے آنریبل سپریم کورٹ میں جمع کروائی۔ یہ بڑا دقت کا کام تھا، بہت مشکل کام تھا، بہت بھاری کام تھا، ڈیلیکیٹ رسپانسبلٹی تھی، مگر وداؤٹ اینی ایڈیشن، وداؤٹ اینی اومیشن، ہر وہ لفظ جو عمران خان صاحب نے بولا وہ ان کی امانت تھی، اور ہر وہ لفظ سپریم کورٹ تک پہنچنا میرے اوپر ایک ذمہ داری تھی۔ وہ امانت میں نے اللہ کے فضل و کرم سے نبھائی ہے اور سپریم کورٹ کو لفظ بلفظ جو عمران خان صاحب نے مجھے اپنے انٹرویو میں باتیں بتائیں وہ سب میں نے ڈاکیومنٹ کر کے جو ان کے ایشوز تھے وہ سب کے سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے رکھے۔ میں نے کل بھی بولا اور آج دوبارہ بولتا ہوں کہ آج مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دا رپورٹ ول اسپیک فار اٹ سیلف۔ پلیز گو تھرو دا رپورٹ۔ What is it that I have to say about his medical condition? What is it that I have to say about his living conditions? عمران خان صاحب نے بار بار ایک جملہ بولا کہ میری لمیٹڈ نیڈز اور ریکوائرمنٹس ہیں، میں اکنالج کرتا ہوں اور انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ میں جیل میں قید کاٹ رہا ہوں، میری کوئی ایسی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں، کوئی میرا ایسا فرمائشی پروگرام نہیں ہے، مگر انہوں نے میری ریکویسٹ پر تمام جو اپنے حالات و واقعات ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کیے۔ I was wearing another cap in the morning which was to assist the court in arriving at the truth. میری responsibilities from day one 2.5 سال سے عمران خان صاحب کی وکالت کرنا ہے، عمران خان صاحب کے کیسز فائل کرنا ہے اور عمران خان صاحب کو ریلیف دلوانا ہے، ان کو اور ان کی اہلیہ کو۔ یہ تمام حالات میرے خیال میں ہوئے ہی اس لیے رونما کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے لیے نان فنکشنل رہا پورا 1 سال۔ ہماری کوئی پٹیشن نہیں لگی، ہمارا کوئی کیس نہیں لگا۔ القادر میں 5 دفعہ ہم نے اپروچ کیا، مختلف اپلیکیشنز، مختلف پٹیشنز، مگر وہ فائل نہیں ہوئی۔ سو مچ سو ہمیں وکالت نامے لینے میں بہت دقت ہوئی۔ آج کی جو رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی، اسپیشلی آپ نے چیف جسٹس صاحب سے سن لیا کہ آپ کے رپورٹ کے کچھ پہلو بڑے الارمنگ اور بڑے کنسرننگ ہیں۔ عمران خان صاحب کافی ڈسٹربڈ اور کافی پرٹربڈ رہے اپنے سیشن کے اندر۔ انہوں نے جتنی بھی آج دن تک میری ان سے انٹریکشن رہی ہے، کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امپورٹنس نہیں دی، انہوں نے کبھی بھی کوئی ڈیمانڈز نہیں کی، کبھی بھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ ان کی فرمائشیں یہی ہوتی تھی کہ کتابیں دے دیں پڑھنے کے لیے، بیٹوں سے بات کروا دیں، فیملی مل لے، وکلا مل لیں۔ سو جو ان کے گلے شکوے تھے ہم نے وہ تو رکھے، مگر جو سب سے کنسرننگ اور سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے میری رپورٹ کا وہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے۔ ان کی میڈیکل کنڈیشن نہ میں کسی ڈاکٹر سے مل سکا ہوں، نہ میں نے کسی ایکسپرٹ سے ملا ہوں، نہ میرے آگے کوئی جیل حکام نے، جیل اتھارٹیز نے کوئی کاغذ رکھا۔
وہ ورڈ ٹو ورڈ وہ نریشن تھی جو عمران خان صاحب نے مجھے خود بیان کی کہ انہوں نے گزشتہ 3 مہینے میں کیا چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں. یہ تمام وہ چیزیں جو ہیں وہ اب ایک ہی اس کا کنکلوژن ہے, لاجیکل کنکلوژن ہے, اور میں نے اس کا کنکلوژن نکالا کہ عمران خان صاحب کی جب آنکھ کی کنڈیشن اتنی غیر ہو گئی تو اس کا علاج جیل کے اندر ممکن ہی نہ رہا, اور ان کو باہر لے جایا گیا بغیر وکلا کو انفارم کیے, بغیر ان کے فیملی ممبرز کو اطلاع دیے. یہ جیل رولز کی بھی وائلیشن ہے. بتانا چاہیے تھا کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یا ہم یہاں لے جا رہے ہیں. جو رپورٹ بھی باہر آتی ہے وہ رپورٹ سے بھی میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. یہ تمام باتیں میں نے اپنی رپورٹ کے اندر مینشن کی ہیں. میں دوبارہ وہی کہوں گا, the report will speak for itself. It is descriptive, it is extensive, it is elaborate. ہر چیز کو وہ کور کرتی ہے وہ رپورٹ. میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب, اٹ از ٹائم ناؤ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ٹائم ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کی تمام کیسز ٹاپ پرائرٹی پر ان کے کیسز, وہ کبھی بھی کسی ہینڈی کیپ سے, کسی بیماری کے اوپر انہوں نے, ہم نے 3 سالوں میں ایٹ دی ایج آف 73 سال کا ایک شخص, ایک بزرگ شخص ہوتا ہے, 73 سال میں ہم نے کسی دن ہم نے کوئی میڈیکل گراؤنڈ نہیں لی, اور جب لی ہے تو وہ جیل والوں نے بتایا کہ حالات یہ بن گئے ہیں. ہمیں پمز لے جانا پڑ گیا ہے, اور حالات آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے, اور وہ بڑا کنسرننگ ہے, بہت الارمنگ ہے. اینڈ اٹ واز ویری ڈسٹربنگ فار دا فیملی ٹو ہیئر اینڈ ٹو ریڈ دا رپورٹ. یہ بڑے صبر اور تحمل سے ان کو بڑا ٹائم لگا فیملی کو ریکور کرنے میں کہ اس رپورٹ میں کیا کیا ایسپیکٹس ہیں جو ان کے سامنے آئے ہیں. عمران خان صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن از ویری کنسرننگ ناؤ. عمران خان صاحب کے جو کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں, وہ القادر ٹرسٹ ہے, وہ توشہ خانہ, ہمیں تو وکالت نامے کوئی سائن کرنے کو دینے کو تیار نہیں کہ وکالت نامہ لے کر ہم آگے بڑھیں کہیں پر. سو آنے والے اگلے 1-2 دن میں ہی لیگل ٹیم جو ہے عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے بہاف پر دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرزور اپنی پٹیشنز آن میڈیکل گراؤنڈز دس ٹائم, بیکاز جو کنڈیشن ہے میڈیکل گراؤنڈز کی جو ہم دیکھ آئے ہیں, جو آپ کے نالج اور علم میں آ گیا ہے, وہ اب ایک دن بھی, مگر خان صاحب کا کیس کسی میڈیکل کے اوپر رعایت کے اوپر باہر آنے کا نہیں ہے. میں واضح کر دوں آپ کو, یہ میرا شروع سے ہی موقف رہا ہے. القادر ٹرسٹ کے اندر کچھ نہیں ہے, توشہ خانہ کیس کے اندر کچھ نہیں ہے. یہ میڈیکل والی بات اگر میں ان کا کیس پریزنٹ کروں تو یہ تو میں اینڈ میں بات کروں, اس سے میرا آغاز کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور حق رکھتے ہیں کہ جیسے پہلے تمام کیسز ان کے کلیپس ہوئے ہیں, جیسے عدت نکاح ہوا ہے, جیسے 9 مئی کی بہت ساری ان کو بیلیں گرانٹ ہوئی ہیں, جیسے سائفر ہوا ہے 3 مہینے اسلام آباد ہے, اور بے شمار اور کیسے کیسز ہیں. آئی کین گو آن اینڈ آن. سو انہوں نے کہا میں نے 3.5 سال لیگل بیٹل لڑی ہے, میں نے کسی ایک دن بھی جب نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں, اور جب کہا تو 3 مہینے کہتا رہا کہ میں بیمار ہوں, اور کانوں پہ جوں نہیں ریں گی. دیکھیں میں دیکھیں آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر. آئی از آلسو اے ویری ٹیکنیکل, ویری انٹریکیٹ, ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے آپٹومولوجسٹ کی. میں نے تو جو کنڈیشن ہے, میں اور آپ تو گوگل دیکھ سکتے ہیں نا, گوگل کیا کچھ بتاتا ہے وہ آپ بھی دیکھ چکے ہوں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ نے عمران خان سے یہ جب پوچھا کہ یہ آنکھ کی جو بیماری کیسے بڑی ہے, تو اس میں انہوں نے جیل کے حکام کو غفلت کا مرتکب قرار دیا. بالکل دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی خرابی ہوئی ہے ان کی ایک آنکھ کی بینائی جا بھی سکتی ہے, اس کی ذمہ دار حکومت اور جیل کے حکام ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے ریپیٹڈلی انہوں نے کہا کہ میں جیل سپرنٹینڈنٹ, یہ جیل دیکھیں وین یو آر ان جیل یو آر انڈر دی کیئر اینڈ کسٹڈی آف دی جیل سپرنٹینڈنٹ, ہی از ان چارج. جیل رولز ہم نے پڑھنے نا, ہم تو قانون کے مطابق چلیں گے. جیل رولز تو کہتے ہیں, وہ متی صاحب آپ کہہ سکتے ہیں, ہم نے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلا نا کہ پرائمری رسپانسبلٹی کدھر لائے کرتی ہے. گورنمنٹ پہ آپ رسپانسبلٹی لے کر جائیں گے تو کس کو پکڑیں گے؟ ادھر تو دیر از 1 پرسن جس کی ڈیوٹی بنتی ہے. سو ڈیوٹی بنتی ہے جیل یا خود کر لیتا, یا گھر والوں کو بتا دیتا, یا وکیلوں کو بتا دیتا. انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا. انفارچونیٹ بات یہ, نہ خود کیا, نہ وکیلوں کو بتایا, نہ فیملی کو بتایا, کوئی تو کچھ کرتا. سو دس از اے کیس آف ان ایکشن. یہ وہ وقت ہے جب ملاقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی.
سلمان صاحب، آج جس قسم کی رپورٹ یہ انکشاف ہوا ہے 85% آئی لاس ہونے کا، جتنا ٹھنڈی پروسیڈنگ اور جتنا ٹھنڈا قسم کا آرڈر یہی افریدی صاحب نے دیا، آپ کو نہیں لگتا کہ سابق وزیر اعظم کی جیل میں بینائی ایک کام کی آلموسٹ ختم ہوگی؟ 85% بھی سمجھ نہ ہونے کے برابر ہے. آج تو سپریم کورٹ کو پوری حکومت ہلا دینی چاہیے. دیکھیے، میں نے میری رپورٹ، میں دوبارہ ادھر ہی جاؤں گا. مائی رپورٹ از ود یو. میری رپورٹ کو منوان آنریبل سپریم کورٹ کے ججز نے اس کو وزن دیا اور اس کو قبول کیا. انہوں نے کہا آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو جیل اتھارٹیز کر رہی ہیں، جیل اتھارٹیز بھی وہی بات کر رہے ہیں جو پمس کے ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں. اور میری رپورٹ اور عمران خان صاحب کی گفتگو میں میرا خیال ہے کہ 0.0% بھی کوئی ایسا اسپیکٹ نہیں ہوگا جو میں نے اپنی رپورٹ میں کور نہ کیا ہو کہ انہوں نے مجھے انٹرویو میں کیا بتایا. وہ انٹرویو میں بار بار یہی کہتے رہے کہ میرے لیونگ کنڈیشنز کو چھوڑو، میری آنکھ کو بچائیں کسی طریقے سے، کہ یہ میں کدھر آ کے کھڑا ہو گیا ہوں 3 مہینے. سر یہ بتائیں، جی آپ کوئی سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی سچویشن آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کی صحت کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے یا کھیلا گیا ہے؟ دیکھیں، ایک مریض ایک گھر میں پڑا ہو، فار انسٹنس 3 مہینے سے، اور پیرنٹس نہ لے جائیں یا گھر والے نہ لے جائیں، تو آپ خود سمجھدار ہیں یہ کس کی اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے، وہ اسٹیٹ کسٹڈی، جس کی کسٹڈی اور پھر کسی کو قریب بھی نہ آنے دیا جائے، نہ لائرز آ سکے نہ فیملی آ سکے، تو پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ وہ پرائمری رسپانسبلٹی جیل اتھارٹیز کی تھی کہ وہ ایکشن لیتے، جو انہوں نے ایکشن نہ لیا. 3 ماہ نہ ایکشن لیا، سٹیپ بائی سٹیپ یہ چلتا رہا. سو یہ ایک دن کی بات نہیں تھی کہ ان 1 ڈے یہ ہوا. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بذات خود آج اس کیس کو سنا. تو اس رپورٹ کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ چیف جسٹس صاحب کو ایک بڑا سخت آرڈر ایشو کرنا چاہیے تھا، گورنمنٹ کو آرڈر جاری کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، میرا جو سٹیٹس ہے نا، یہ سوال آپ کا سردار لطیف کھوسا صاحب سے ہو سکتا ہے. میں ایک کورٹ کو ایک رپورٹ جمع کرنے کی، وہاں سے انفارمیشن لا کر دینے کی میری رسپانسبلٹی تھی. ہاں، مگر اب اس آرڈر پہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بطور وکیل عمران خان صاحب. اب آپ سمجھ لیں، I am now wearing a different hat. The same hat I had been wearing for 3 years. So یہ ہیٹ اگر مجھے پہنائی گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہنائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا چونکہ بہت ہائی پروفائل وہ ایک اس وقت پرزنر ہیں، اور چونکہ دوسری بہت بڑی وجہ یہ بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ پروبیبلی جو وکلا ہیں اس میں شاید آئی ایم دی اونلی ون جو پارٹی کا اس وقت حصہ نہیں ہوں. میرا انتخاب کیا گیا کہ میں عمران خان صاحب سے ملوں اور ان کے حالات کو نوٹ کر کے باہر لا کے سپریم کورٹ کے دوں. سو میرا رول آج کے، یا میں اس پر کامنٹ نہیں کر سکتا، یہ فاضل ججز کی. ہاں، فیوچر اب وہ رپورٹ کہاں انسٹرومنٹل ہوگی؟ عمران خان صاحب کی ریلیز میں ہوگی. عمران خان صاحب کی ضمانت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ٹاک کے بعد کل صبح کے لیے لگی ہونی چاہیے. یہ کیس کل صبح، مجھے بہت امید ہے، بالکل امید پہ دنیا قائم ہے، یہ کام ہوگا.